اختلافات نظر کیوں آتے ہیں؟ یہ اختلافات نظر کیوں آتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھو محمد، ایک نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات۔ اچھا کچھ چیزیں ہمارے یہاں الٹی ہو گئی ہیں، اب آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتے تھے کہ درس جو ہوتا ہے، سبق کلاس جو لگتی ہے وہ صبح میں لگتی ہے، کیونکہ صبح میں یہ روایت میں بھی ہے اور سائنس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، سب سے ثابت ہے کہ کلاس صبح میں لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صبح میں انسان کا ذہن بہت اچھی طریقے سے عبور کر لیتا ہے، بعد ظہر اور زیادہ خراب ہوتا ہے، اور اس کے بعد مغرب کے بعد اور زیادہ ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی کلاسیں اسکول ہے صبح 7 ساڑھے 7 بجے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جائیے گا ایران عراق میں تو وہاں پر جو حوزات علمیہ ہیں، وہاں پر جو دروس ہے، بہت سے جو خصوصی دروس ہیں، وہ نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آیت اللہ تھے، اور جو موجودہ مراجع کرام کے اساتذہ آیت اللہ قادر آقا ضیاء عراقی، آیت اللہ العظمہ آقا ضیاء عراقی، آقا ضیاء عراقی موجودہ مراجع کرام بلکہ ان کے استاد کے استاد، یعنی کافی بزرگ شخصیت تھی آقا ضیاء عراقی۔ آقا ضیاء عراقی کہتے تھے کہ اگر صبح میں درس ہوتا ہے، صبح میں اگر کلاس لگتی ہے تو استاد بھی سمجھتا ہے کہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور شاگرد بھی سمجھتا ہے کیا پڑھا رہے ہیں۔ اگر ظہر کے بعد کلاس ہوتی ہے تو استاد تو سمجھتا ہے کہ کیا پڑھا رہے ہیں، لیکن شاگرد نہیں سمجھتا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی ان کے بطور مزاح وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لیکن جب اگر مغرب کے بعد ہوتا ہے، نہ استاد سمجھتا ہے نہ شاگرد سمجھتا ہے۔ ایک صلوات ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ یہ بہرحال یہ ہے، لیکن چونکہ اب معاملہ الٹا ہو گیا تو عزیزان کرام ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ جو بھی ہیں امام، اب یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے معصومین کی روش میں، کسی نے صلح کی، کسی نے جنگ کی، کسی نے دعا کے ذریعے سے، کسی نے کلاس لگائی، درس دیا، کسی نے قید خانے کی زندگی بسر کی، کسی نے ولایت عہدی کو قبول کیا، کسی نے تقوی کا مظاہرہ کیا، کسی نے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں آخر کیوں؟ تو ایک انسان اگر اس کی زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک دیکھی جائے، یا یوں دیکھا جائے کہ سال بھر میں ایک آدمی کو بہت پسند ہے کہ وہ ہلکے کپڑے پہنے، تو گرمی میں تو ہلکے کپڑے پہنے گا، لیکن ٹھنڈک میں نہیں پہنے گا۔ تو کیا ٹھنڈک میں اس کا مزاج بدل گیا؟ کہیں مزاج نہیں بدلا ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ انسان یہی جو گرمی میں ہلکے کپڑے پہن رہا تھا، جاڑے میں وہ موٹے کپڑے پہننے لگا۔ پھر اس کے بعد یہاں جو سفر میں کپڑے پہنتا ہے وہ حضر میں نہیں پہن رہا ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف نہیں ہے، حالات کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں، ایک انسان، ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایسا کام کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں بدلتا ہے، بلکہ حالات کی ضرورت کے تحت روش بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی عالم ہے کہ جب جیسے حالات رہے ویسے معصومین علیہ السلام نے کام انجام دیا ہے، ویسا ہی کام انجام دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ دوسری مثال سے آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کو یہاں سے ابھی کربلا معلی جانا ہو زیارت کے لیے،
کربلا معلّہ جانا ہو، کربلا معلّہ کے لیے کئی طریقے ہیں، حالات کبھی کبھی کئی طریقے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، طریقے بدل رہے ہیں، وہ بھی حالات کے پیش نظر بدل رہے ہیں۔ مسئلہ کسی کو ویزا مل رہا ہے یہاں سے، کسی کو یہاں سے ویزا نہیں مل رہا ہے، یا دوسری مشکلات آ رہی ہیں، فلائٹ کا مسئلہ ہے، دوسرے تمام چیزیں موجود ہیں، لہذا اب کوئی ڈائریکٹ یہاں سے عراق جا رہا ہے، کوئی ایران سے ہوتا ہوا عراق جا رہا ہے، مقصد سب کا زیارت امام حسین ہے، لیکن حالات کے بدلنے کے سبب طریقہ بدلا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو نجات دینا تھا۔ اب جب خطبے کے ذریعے ممکن تھا خطبے دیے، جب جنگ کے ذریعے ممکن تھا جنگ کی، جب صلح کے ذریعے ممکن تھا صلح کی، جب دعاؤں کے ذریعے ممکن تھا دعائیں کی، جب اس کے بعد درس دینا ممکن ہوا تو درس دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لیکن ہمارے یہاں جو اہل بیت علیہ السلام کی مشکل ہے اور جو ان کی مظلومیت ہے کہ ان کا مقابلہ ان لوگوں سے کیا گیا، اور وہ لوگ آئے کہ جو کچھ بھی نہ امام حسن علیہ السلام سے حاکم شام نے کہا کہ حسن میں تم سے برتر ہوں، فرزند رسول امام حسن علیہ السلام سے حاکم شام کہہ رہا ہے کہ میں تم سے برتر ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیسے مجھ سے برتر ہو؟ کہا میرے پاس دیکھو اتنا لوگوں کا ہجوم ہے، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ اگر ہیں بھی تو خاص لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مجبور ہیں، تو جو مجبور ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو جیسے ہی ان کی مجبوری ختم ہوگی وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ اور کہا جو مجبور نہیں ہے بلکہ کسی لالچ کے تحت ہیں، کسی مفاد کے تحت ہیں، تو وہ تمہارے نہیں بلکہ وہ تم سے بدتر ہے، اور بدترین لوگوں کو ساتھ میں مجبور یا بدتر لوگوں کے بھیڑ سے تمہاری فضیلت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ سنو، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ نے ہمیں عطا نہ کی ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تمہارے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تمہارے اندر پائی نہ جاتی ہو، لہذا یہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ حکام کی اور یہ جو ظالم و جابر بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمراں تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ معصومین علیہ السلام کو کم دکھائیں اپنے آگے، لیکن وہ ہر جگہ پر ذلیل ہو گئے۔ ہارون رشید آیا، کیونکہ بنی عباس رسول کے چچا عباس کی اولاد ہے، اور جناب عبداللہ کے اور جناب ابو طالب کے بھائی تھے عباس کا، ان کی اولاد ہے، لہذا جب وہ قبر نبی پہ آیا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن عم، یعنی یا رسول اللہ نہیں کہا، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، ان کو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرو، لیکن اس نے السلام علیکہ یا ام کہا،
جیسے ہی السلام علیکہ یا ام کہا ہے، ہمارے ساتھ میں امام نے کہا السلام علیکہ یا ابتے، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ یعنی کہا جو تم چچیرا کہہ لو کہ اے میرے چچا داد آپ پر سلام ہو، تم یہ فضیلت بتا رہے ہو کہ تمہاری خاندان رسالت سے رشتہ داری ہے، رسول اللہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے چچا داد ہیں، تو یاد رکھنا تمہارے تو صرف چچا داد ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اسی طریقے سے مامون نے ایک مرتبہ امام رضا سے کہا، مامون نے امام رضا سے کہا کہ فرزند رسول، امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ رسول اللہ کے ایک چچا جناب ابو طالب تھے اور ایک چچا جناب عباس تھے، آپ جناب ابو طالب کی نسل سے ہیں، یہ 8ویں امام سے کہا، اور ہم عباس کی نسل سے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق کیا؟ جو فضیلت آپ کو ہے وہی فضیلت ہمیں ہے، جو رشتہ داری آپ سے ہے وہی رشتہ داری ہم سے بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا، امام رضا علیہ السلام نے کہا اے مامون، اگر رسول اللہ ابھی آئیں، اگر رسول اللہ ابھی آئیں اور کہیں کہ اے مامون میں تیری بیٹی سے شادی کروں، تو شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہا میرے لیے شرف ہوگا، میں انکار نہیں کر سکتا، میں شادی کر دوں گا اپنی بیٹی کی۔ بھائی محرم اور نامحرم کا رشتہ، محرم اور نامحرم، محرم کون کون ہے؟ باپ دادا اور اس سے اوپر نانا، باپ دادا اور اس سے اوپر، اسی طریقے سے نانا بھی آئیں گے، باپ دادا نانا اور اس سے اوپر جتنا بھی اوپر آپ چلے جائیے حضرت آدم تک، اور اس کے بعد ادھر چچا ماموں یہ بھی محرم میں آئیں گے، اور اس کے بعد چچا ماموں بھی محرم میں آئیں گے، لیکن چچا دار محرم نہیں ہے، ماموزار محرم نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ محرم نہیں ہے۔ امام رضا نے کہا کہ اے مامون اگر رسول اللہ آئیں اور تجھ سے کہیں کہ اے مامون میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تو کیا کرے گا؟ کہا میرے لیے شرف ہوگا، میں شادی کر دوں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا سنو، اگر رسول اللہ آئیں اور مجھ سے یہی مطالبہ کریں تب بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں کہ ایک تو وہ مطالبہ نہیں کریں گے اور اگر یہ کریں تب بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تیرے چچا داد ہیں، میرے باپ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہے کہ ہم نسل رسول سے ہیں، ہم نسل رسول سے ہیں، ہم سے وہ یہ مطالبہ نہیں کریں گے اور اگر کرے تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن تیرے لیے ہے۔ یہ اکثر حکام بنی امیہ اور بنی عباس نے ائمہ سے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں یا اپنی برتری، لیکن ہمارے ائمہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو تینت ہے، رسول اللہ کی جو روش ہے، رسول اللہ کی جو سیرت ہے، وہی سیرت ہمارے ائمہ کی ہے۔ حتیٰ وہی انداز تھا، وہی انداز تھا جو رسول اللہ کا انداز ہے۔ جب امام
رضا علیہ السلام جس زمانے میں مدینے سے خراسان کی طرف جا رہے تھے، سفر پہ ایک بابا نے بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مدینے سے خراسان کی طرف جا رہے تھے. جب مدینے سے خراسان کی طرف جا رہے تھے، مختلف شہروں میں آپ کا قافلہ پہنچا ہے اور رکا ہے، اور مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، اور مختلف واقعات ایک شخص خواب میں دیکھ رہا ہے. انہی ایام میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ شہر کی جامع مسجد ہے اس کے، اور جامع مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تشریف لائے. رسول اللہ تشریف لائے اور آپ محراب عبادت میں تشریف فرما ہے. جو مسجد کا محراب ہے اس میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے ایک برتن میں کھجور رکھا ہوا ہے. کہا میں گیا، میں نے سلام کیا رسول کی خدمت میں. حضور نے جواب سلام دیا اور ایک مشت کھجور مجھے دے دی. میں نے گری تو وہ 18 تھا. جو میں نے گری تو وہ 18 تھا. خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں. کہاں ملیں گے؟ کہا وہ جامع مسجد میں تشریف فرمائے، شہر کی جامع مسجد. کہا ہم پہنچے تو ان کو دیکھ کے مجھے خواب یاد آ گیا کہ جس طرح سے محراب عبادت میں پیغمبر تشریف فرماتے، اسی انداز میں امام رضا علیہ السلام کی تشریف فرماتے. اسی انداز میں امام رضا علیہ السلام کی تشریف فرما ہے، اور جس طرح سے پیغمبر کے سامنے ایک برتن میں کھجور تھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی برتن میں کھجور ہے. اور پھر اس کے بعد میں گیا، میں نے سلام کیا. آپ نے اسی انداز میں جواب دیا جس انداز میں رسول اللہ نے جواب دیا تھا. پھر ایک مٹھ کھجور اٹھائی اور مجھے دے دیا. میں نے گنا تو وہ بھی 18 تھا. میں نے گنا تو وہ بھی 18 تھا. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور عطا کریے. کہا کہ میرے جد نے اس سے زیادہ دیا تھا. میرے جد نے تمہیں اس سے زیادہ دیا تھا؟ کہا نہیں. جد نے کب دیا تھا؟ خواب میں دیا تھا. اب آپ سوچئے کہ جب خواب و بیداری آل محمد کے لیے فرق نہیں کرتی ہے کہ جو روش رسول اللہ کی ہے وہی روش امام رضا علیہ السلام کی بھی ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام رضا علیہ السلام بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی جانب آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کی روش وہی روش ہے جو رسول اللہ کی روش ہے. رسول اللہ کی روش، یہ ہمارے سارے ائمہ کی روش وہی ہے جو رسول اللہ کی روش ہے. ہمارے سارے ائمہ نے، حتیٰ کہ جو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں اپنے نانا رسول خدا اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلوں، زندہ کروں. تو سیرت رسول کو اگر آپ کو چاہیے، سیرت رسول کے جلسے کرنا الگ ہے اور سیرت رسول کے عملی نمونے پیش کرنا الگ ہے. جب مسلمان سیرت رسول پر گفتگو کرتا ہے تو کملی مبارک اور زلف مبارک سے آگے بڑھ نہیں پاتا ہے. لیکن جو حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جب وہ سیرت رسول پہ آتا ہے، چونکہ وہ بال سے رسول اللہ کو نہیں پہچانتا ہے بلکہ آل سے رسول اللہ کو پہچانتا ہے، لہذا وہ سیرت رسول پر چلنے لگتا ہے. سیرت رسول پہ چلتا ہے. رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت ہمارے ائمہ بتائیں گے کیا ہے. رسول اللہ کی سیرت ہمارے ائمہ بتائیں گے کیا ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ
صرف پہلے اور رسول اللہ کے بعد، چونکہ وقت نہیں ہے آپ کے سامنے زیادہ اس کو، رسول اللہ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے. فضیلت ہے تو تقوی کو فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن رسول اللہ سے پہلے دور جاہلیت کے کفار مشرکین بھی یہی کام کر رہے تھے، اور رسول اللہ کے بعد جو منافقین برسر اقتدار ہوئے انہوں نے بھی سیرت رسول کو پامال کیا ہے، گورے اور کالے میں فرق ایجاد کر دیا. جب تک کہ امیر المومنین کی حکومت نہیں آئی، گورے اور کالے میں فرق ایجاد کر دیا ہے. رسول اللہ نے کہا شہر مدینہ ہے، جو بھی چاہتا ہے آ کے رہنا چاہتا ہے وہ آ کے رہے مدینہ. رسول اللہ نے کسی پہ پابندی نہیں لگائی کہ تم آ کے مدینے میں نہیں رہ سکتے. لیکن اگر آپ ان رسول اللہ کے بعد ان ظالم حکومتوں کا جو حکومتیں گزری ہیں، اگر آپ ان کی روش کو دیکھیے گا، وہاں پہ ممنوع تھا، وہاں پر بند تھا کہ کوئی بھی آنا چاہتا ہے مکے میں مدینے میں زیارت رسول کرے، آج زیارت کرے اور چلا جائے. یہاں کسی اجمی کو رہنے کا حق نہیں تھا، کسی اجمی کو رہنے کا حق نہیں تھا. رسول اللہ نے عرب و عجم کے تعصب کو ختم کیا، رسول اللہ نے گورے کالے کے تعصب کو ختم کیا. لیکن رسول اللہ کے بعد چاہے وہ راشدہ کے نام پہ حکومتیں آئی ہوں، چاہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت آئی ہو، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ظالم و جابروں کی، وہ سب کے سب سنت رسول کو پامال کر رہے تھے، سنت رسول کو پامال کر رہے تھے. اجازت نہیں تھی. عرب کو ایک الگ اہمیت دی جاتی تھی، عجم کو نہیں. عرب میں بھی قبیلے قریش کو زیادہ اہمیت ملتی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے گا اس زمانے میں یعنی کس طرح سے عدالت، رسول اللہ کے زمانے میں اگر کسی نے برا کیا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، یا اسی طریقے سے امیر المومنین کے زمانے میں کسی نے اگر برا کیا ہے تو اس کو سزا ملی ہے، چاہے وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ رسول اللہ اور امیر المومنین کی حکومت کے علاوہ دیکھیے گا تو آپ کو ہر جگہ سیرت رسول پامال نظر آئی. خالد نے جناب مالک بن نویرہ کو قتل کیا، اس کو حاکم اول نے سیف رسول اللہ کہہ کے معاف کر دیا، کہا یہ رسول اللہ کی تلوار، کہہ کے معاف کر دیا. پھر آپ دوسرے دور میں آ کے دیکھیے، کسی کو اجازت نہیں ہے رہنے کی، کسی بھی اجمی کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. صرف دو رہتے تھے، ایک اس میں سے ایک دو غلام رہتے تھے، جس میں سے ایک غلام ابو لولو تھے. ابو لولو کو رہنے کی اجازت تھی. اچھا، ابو لولو کو رہنے کے لیے اس لیے اجازت تھی ابو لولو کو کیونکہ ابو لولو کے اندر کچھ فن تھا جو جانتے تھے، وہ مدینے کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. اب میں ہوتا یہ تھا کہ وہ غلام رکھے جاتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے. اب وہ غلام چونکہ غلام ہوتے تھے، غلام چونکہ غلام ہوتے تھے، لہذا ان کا جو فن ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے اور فائدہ مالک کا ہوتا تھا. اب وہ لولو تلوار بہت اچھی بنا لیتے تھے، چکی بہت اچھی بنا لیتے تھے. تو ان کا جو مالک تھا وہ اس لیے مدینے میں کہہ کے رکھے ہوئے تھا کہ یہ جو کام کریں گے اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ روزمرہ کی ضرورت کا نام ہے. اس زمانے میں گھروں میں آٹے، لہذا ایسا کاریگر ہونا چاہیے، اس سے ان کا فائدہ ہوگا، اس لیے رکھا گیا تھا. اگرچہ اس کو بھی رکھنا خلیفہ کے لیے مہنگا پڑا. آپ سورہ ایک سلوات پڑھو محمد ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات. وہ فنکار کو رکھنا، جو چکی بناتا تھا
सिर्फ उसको इजाजत थी, अब वो लो और एक और। मैंने कहा कि उसको भी रखना इनको महंगा पड़ा था, वो एक अलग बात कि जो उसी ने कत्ल किया है। अब अदीजान गिरामी मुलाहिजा फरमाइएगा, अब वो मुश्किल क्या होती है बाज़ औक़ात, मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, एक सलवात पढ़ लें। अब बाज़ औक़ात होती क्या है कि हम जो हमारे नौजवान हैं, वो जवान तारीख़ अहले बैत तो दूर, तारीख़ इस्लाम तो दूर, चूँकि उर्दू भी नहीं जानते हैं, अक्सर हिंदी में नोहे पढ़ते हैं, तो लिहाजा वो नाबलद होते हैं। तारीख का चूंकि अगर तारीख वही बयान की जाती है, क्योंकि मजलिसें भी हो गई हैं रस्म, अदादारी जरूरत का नाम है, रस्म का नाम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ भी वही बयान होता है जो जरूर जो रस्म में चली आ रही है, ना कुछ कोई हासिल करने के लिए आता है, कुछ बस एक है कि बाप दादा की रस्म है, चली आ रही है, लिहाजा हम कर रहे हैं। वरना बाद औक़ात यानी ये वो वाहिद दरसगाह है कि जहां से बहुत से इस्लामी मारिफ हम तक आज पहुंच सकते हैं। तारीख़ इस्लाम, इस्लाम की तारीख पढ़िए, इसको जानिए कि इस्लाम की तारीख क्या है, आप समझिए कि इस्लाम की तारीख क्या है। वरना बाद औक़ात इस्लाम की तारीख की जानिब इशारा होता है और सामने वाला नहीं समझ पाता है कि ये क्या मरहला है। कहने वाले ने एक कहा कि चूंकि सुन्नते रसूल को पामाल किया गया, सुन्नते रसूल को पामाल किया गया, ये मैं आपके सामने अपना तजुर्बा एक बार यही बयान करूं कि यहाँ पर चूंकि हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जाहिर देखते हैं, चंद बातें हमें पता हैं, हम उसी के ऊपर अपने को सबसे बड़ा मौलाई समझते हैं, सबसे बड़ा जानकार और सबसे बड़ा आलिम समझते हैं। लेकिन अहले बैत के जो फजाइल हैं उनसे भी हम नावाकिफ हैं, और जो दुश्मनान अहले बैत की खबासतें हैं उनको भी हम कम जानते हैं। उन्होंने सुन्नते रसूल को पामाल किया, बरसरे मिंबर, रसूलुल्लाह के बाद जो दूसरी हुकूमत कायम हुई उसने बरसरे मिंबर कहा कि रसूलुल्लाह के ज़माने में मुताअतान कानत अला आदे रसूलुल्लाह हलाल, रसूलुल्लाह के ज़माने में दो मुता हलाल थे, एक हज तमत्तो और दूसरे मुता, ये निकाह मुता का ये हलाल था। रसूलुल्लाह ने दोनों, हज तमत्तो भी है, रसूल ने रखा था, जो मक्के से दूर वाले उनके लिए हज तमत्तो है, और ये मुता है, ये दोनों रसूलुल्लाह के ज़माने में जायज़ थे, खलीफे अव्वल के ज़माने में भी जायज़ थे, लेकिन उसके बाद ये हराम है। और ये कहा हाकिम ने, दूसरे हाकिम ने कहा कि ये दोनों जायज़ थे, हमने इसको हराम करार दे दिया है। अब अगर कोई करेगा इसके बाद, चाहे वो हज तमत्तो करे, चाहे वो मुता करे, तो मैं उसको सजा दूंगा। और कितने डंके की चोट पे कह रहा है, खलीफा रसूल होने का दावा है, उसके बावजूद कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने हलाल किया था लेकिन मैं हराम कर रहा हूं, लेकिन मैं हराम कर रहा हूं, लेकिन मैं हराम कर रहा हूं। यानी खलीफा है रसूलुल्लाह के, हुकूमत रसूलुल्लाह की है, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह ने जायज कहा है, उसको नाजायज बता रहे हैं, उसको नाजायज बता रहे। अब आप समझे इमाम हुसैन ने करबला में क्यों कहा था कि क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम या हराम मोहम्मदी को हलाल किया है? क्योंकि जो हलाल मोहम्मदी को हराम, हराम मोहम्मदी को हलाल करे, वही बिदत गुजार होता है, वही बिदत करता है। जो ये कहते हैं कि फला चीज बिदत, फला चीज बिदत, लेकिन ये पहले बताओ कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहले बिदत किसने की? यही बिदत है कि रसूलुल्लाह ने जायज किया था, तुमने नाजायज करा दिया। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ज्यादा जरूरत इस बात की है,
ضرورت اس بات کی ہے، اس سے پہلے کہ حالات اور بد سے بدتر ہوں، بد سے بدتر ہوں حالات، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دینی معلومات کو قوی کر لیں، ورنہ کوئی بھی سرفرا آ کر آپ کے فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور زیادہ آپ کو مشکوک کرتا چلا جائے گا، آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا اور آپ کا جوان بے دین ہوتا چلا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ مجلس رسم نہیں ہے، مجلس رسم نہیں ہے کہ جو آئے اور کچھ بھی کہہ کے چلا جائے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، معاف کریے گا، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ دین کی دین ضرورت کے لیے، دین رسم نہیں ہے، اللہ نے رسم کے طور پہ نہیں پیش کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آخری بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، یہ رسم نہیں ہے۔ جب ہم نے دین کو جو ضرورت تھی انسانی، اس کو ہم نے رسم سمجھا تو رسم میں کوئی بھی آ کے رسم پوری کر دیتا ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے اس میں اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ ہمیں چاہے جتنا اچھا سمجھتے ہو، مجلس پڑھتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، نماز پڑھاؤں گا آپ پڑھ لیجیے گا، کل کو میں آؤں اور آنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ ایسا ہے کہ آج سے میں وکیل ہو گیا ہوں، اپنے کیسز آپ ہمیں دے دیجیے، کوئی دے گا اپنی فائل، کوئی فائل دے گا اپنی؟ نہیں دے گا۔ دوسرے دن ہم اچھا وکیل نہیں سمجھے، چلیے ڈاکٹر ہوں، آج سے آپ لوگوں سب کا علاج میں کروں گا، کوئی دے گا؟ کوئی مدد بتائے گا؟ کوئی علاج کرائے گا؟ نہیں، کہیں گے بھائی آپ نے پڑھا کب ہے، قانون کب پڑھا ہے، طب آپ نے کب پڑھی ہے؟ تو کم از کم اتنا تو سوچئے کہ جس سے آپ دین لینے جا رہے ہیں اس نے دین کب پڑھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ جس سے دین لے رہے ہیں اس نے دین کب پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے؟ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ دین علم لدنی ہے، علم لدنی صرف معصومین کا تھا کہ اللہ نے ان کو عالم بھیجا تھا، باقی معصومین کے علاوہ جتنے سب کو علم حاصل کرنا پڑا ہے۔ دین ہماری ضرورت ہے، ہماری رسم و رواج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ضرورت ہوتی ہے، جب ہم نے ضرورت نہیں سمجھا، رسم و رواج سمجھا، تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جو بازار میں چل رہا ہے اسی کو دہرایا جانے لگا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اہم باتیں تھی، جو حالات کے تحت بدلتی رہتی، وہ سب کے سب ختم۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاں عزیزو، آج 7 محرم، 7 محرم آج ہی کی تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی کا قحط پڑ گیا، خیام حسینی میں پانی کا قحط پڑ گیا۔ آج کی تاریخ امام حسن علیہ السلام کے یتیم سے منسوب ہے، جس نے بتایا کہ راہ خدا میں موت شہد سے زیادہ شدید ہے، شہد سے زیادہ شدید۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھی اس طرح سے نہیں روکا میدان میں جانے سے جس طرح سے جناب قاسم کو روکا۔ جناب علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، تقدم یا ولدی علی اکبر، جب حملہ ہوا تو فرمایا میرے لال آگے بڑھو، لیکن جناب قاسم کو محفوظ رکھا کیونکہ یہ بھائی کی نشانی ہے، بھائی کی نشانی نہیں اجازت۔ جب جناب علی اکبر میدان کی اجازت لینے کے لیے آئے تو ان کو جناب زینب کے سپرد کر کے بآسانی رخصت کر دیا، لیکن جناب قاسم کو بآسانی رخصت نہیں کر رہا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید کو کچھ نہ کچھ خصوصیات سے نوازا، لیکن بعض کو مشترک خصوصیات ہیں۔
کربلا چونکہ مساوات کا درس دیتا ہے، تو جس طرح سے جناب علی اکبر کے رخسار پر امام حسین نے اپنا رخسار رکھا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، امام نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، اسی طریقے سے جناب جون کے بھی رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ۔ لیکن جناب قاسم کو جو مرتبہ دیا وہ کسی کو نہیں۔ شہادت کے بعد جناب قاسم وَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، امام نے اپنے سینے کو قاسم کے سینے سے ملا دیا۔ آپ سوچئے 13 برس کا قاسم، یہ سوگنامہ آل محمد کی روایت ہے جس میں ملتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان کی طرف جا رہے تھے تو قد اتنا کم تھا کہ جناب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، رکابوں کی رسیاں کاٹ کے چھوٹی کی گئی ہیں، پھر جناب قاسم کو بٹھایا گیا ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد جناب قاسم کو لا رہے ہیں تو جناب قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے ملا ہوا ہے اور پیر زمین پہ خط دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا ہے اور ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، جسم پھیل گیا۔ ہاں عزیزوں، جناب قاسم امام کی خدمت میں آئے، چچا اجازت دے دیجیے، امام اجازت نہیں دے رہے۔ آخر قاسم کو کچھ یاد آیا کہ باپ نے آخری وقت کیا کہا، اے بیٹا قاسم یہ تعویذ ہے، آخر جب بھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہونا تو اسے کھول لینا۔ اب تک تو چچا تھا، ہر مشکل کو آسان کیے ہوئے تھا، ضرورت نہیں تھی، لیکن آج تو چچا ہی نہیں مانے، چلیں کھولتے ہیں۔ اب جو کھولا تو اس میں خط لکھا ہوا ہے، وہ تحریر لے کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اے بھیا حسین، کربلا میں ہم نہ ہوں گے لیکن میری جانب سے میرے تحفے کو قاسم کو قبول کر لینا۔ امام نے جناب قاسم کو گلے لگایا اور ایک مرتبہ کہنے، قاسم یہ تم بھیا کی تحریر لائے ہو یا اپنی شہادت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ ہاں عزیزو، جزاکم ربکم خیر الجزا، اتنا چچا بھتیجے مل کے گریہ کیا ہے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ روایت کہتی ہے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ آخر جناب قاسم کو امام رخصت کر رہے ہیں، غریبان کو چاک کر دیا امام نے غریبان کو چاک کر دیا۔ جب غریبان کو چاک کر دیا، کیونکہ دستور عرب یہ تھا کہ اگر کوئی جنگ پہ جاتا تھا، اس کا کوئی بچہ اس کے غریبان کو چاک کر لیا، چاک ہو جاتا کر دیا جاتا تھا، تو سامنے والا سمجھتا تھا یہ جو آ رہا ہے یہ یتیم ہے، لہذا اس کو اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے غریبان کو چاک کیا، لیکن حسین نے جیسا غریبان چاک کیا تھا کہ شاید کوئی رحم کھا جائے، اس سے زیادہ ظلم کیا عمر۔ ہاں عزیزوں، میر انیس فرماتے ہیں جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم اجازت لے کر خیمے سے میدان کی طرف آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب قاسم نکلے ہیں خیمے سے امام کی جانب بڑھے ہیں، جب خیمے سے میدان کی جانب بڑھے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا چلا رہا، لیکن اس کم سنی میں بھی شجاعت ہے۔ حرب کے پہلوان ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو فنار کیا ہے، لیکن عزیزوں یہ بھوکا پیاسا شیر کب تک جنگ کرتا، یہ بھوکا پیاسا شیر کب تک جنگ کرتا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ دین سے زمین کی طرف چلے۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل پر ہے نہ پا،
گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا ارے تلوار کس پہ چل گئی ہے یہ کیا ہوا چلائی ماں ارے میری بستی اجڑ گئی اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی جھپٹے جو چاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار اس قید میں یمین سے آئے سوئے یسار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار باغل میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی حادیثو حسین پہنچے ہیں قاسم کو اٹھایا اے میرے لال تیرا چچا شرمندہ ہے اللہ لعنت اللہ ماں سید العالمین السلام